انفاق کرتے ہوئے گزار دیے، جو عمر میں آپ سے کتنے سال بڑی تھی؟ 25 سال کے آپ تھے جب شادی ہوئی، اور 40 سال کی خدیجہ تھی، 15 سال بڑی تھی ان سے، اور پھر وہ بھی ایسی بیوی جو تقریباً یعنی کہ بڑھاپے کی حالت میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو نکاح کیا وہ حضرت سودا سے کیا، اور وہ بھی بوڑھی تھی عورت، یعنی جنگ نہیں تھی وہ بالکل بھی۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں وہ ان کے پیچھے کچھ اغراض اور مقاصد تھے۔ کچھ شادیوں سے رسمیں ٹوٹی، ٹھیک ہے، کچھ شادیاں ایسی تھیں کہ جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے تھی، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب آپ نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے خوشی اور خواہش کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ نے ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی مطلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی آپ سے، یعنی ہر شادی کے پیچھے دو وجہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بات یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، ان کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، تو یہ سب چیزیں سکھانے میں ظاہرہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تو سکھانی تھی نا۔ اب عورتوں کے ساتھ اس طرح آزادانہ اختلاط کے تو گنجائش نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں جو ہیں ہر عمر کی عورت سے کروا کے، اس کے پیچھے یہی چیز تھی کہ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کی قریب رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا تزکیہ نفس کیا، احکام شریعت سکھائے ان عورتوں کو، اسلامی تہذیب و ثقافت سے آراستہ کر دیا کہ بعد میں نجی زندگی کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، گھریلو معاملات میں بہت سی باتیں ہمیں امہات المومنین سے پتہ چلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ بیسیکلی ہمیں بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں کیوں ہوئی، اتنی کیا وجہ تھی، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اینڈ میں جو چیز دیکھی تھی وہ قابل قدر تھی کہ کس طرح امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا، حالانکہ سورۃ الاحزاب میں اختیار دیا گیا تھا، آیت نمبر 28 اور 29 میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت تو تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد امہات المومنین نے پھر کبھی کوئی شکوہ کچھ بھی نہیں کیا، وہ کرتی بھی نہیں تھی، لیکن سٹل انسان ہونے کے ناطے ایک دو واقعات گزرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی جہاں کبھی آپ نے میدے کی نرم روٹی نہیں کھائی، اور 2 ماہ گزر جاتے تھے آپ کے گھروں میں جو ہے وہ آگ نہیں جلتی تھی، اور صرف پانی اور کھجور ان پہ گزارا ہوتا تھا۔ امہات المومنین اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہتے ہوئے۔ ہم عورتوں کے لیے بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قناعت پسند بنا دے، ہمیں ایثار اور قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم صبر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی شوہروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ استاد جی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، استاد جی آپ مائک لیں گے تو انشاءاللہ میں ریلیز کر دیتی ہوں۔ آج کا دیکھتے ہیں، اینڈ ہے بالکل، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں
جس کی میں کہہ سکتی ہوں کہ سب کو ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق مختوم، اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد تو بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ سیرت میں چونکہ واقعاتی رنگ غالب ہوتا ہے تو لوگ اس میں سے پھر عمل والی چیزیں کم نوٹ کر پاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ سے متاثر ہو کر آپ جیسے وہ کام کریں کہ جس کے بعد ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی ملے جو کہ آپ کو ملا۔ تو لہٰذا ہم اس میں آج بالکل اس کے آخر کے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ کے لیے بہت ہی بڑی شکر گزاری ہے دل میں کہ اس نے ہمیں اس کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اگر آپ بک کو فالو کریں گے تو بک کا پیج نمبر 644 ہے، اخلاق و اوصاف۔ تھوڑا سا میں اپنی پروننسیشن کو بھی صحیح کرنا ہے، کیونکہ اردو پڑھتے پڑھتے ہم نے اردو اور عربی کو مکس کر دیا۔ اخلاق کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، اخلاق نہیں، اخلاق، افعال کا وزن ہوتا ہے، خلق سے اخلاق، پرانا ہونا۔ کوئی بھی چیز جتنی پرانی ہوتی ہے وہ اتنی یوز ٹو کر دیتی ہے بندے کو اس چیز کا۔ تو اخلاق وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو پوس نہیں دینا پڑتا، بلکہ وہ چیز اتنی اس بندے کے ساتھ چل چل کے پرانی ہو چکی ہے کہ بلا تکلف، بلا مبالغہ وہ وہی کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی آرٹیفیشلی امپوز کرنے کی چیزوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق، فرق کیا ہے؟ جمال خوبصورتی، بیوٹی، خلق کی یعنی آپ کی شکل بڑی خوبصورت تھی، آپ کا چہرہ، جس کو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، بہت سارے اشعار آپ کے ذہن میں آ جائیں گے نعتوں میں سنے ہوئے، وہ سب ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا۔ اور اسی طرح کمال خلق، کمال کا بھی اخلاق تھا، یعنی اخلاق کے کمال پر تھے۔ اور کمال کہتے ہیں کوئی چیز بالکل اوپر کے درجے پہ پہنچ جائے، یعنی اس کے بعد پھر پیچھے اور کچھ نہیں رہتا، جو احاطہ بیان سے باہر ہے، یعنی جس کو ہم اپنے لفظوں میں سمیٹ نہیں سکتے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری و جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی رفیق، دوست، کمپینینز اور ہم نشین یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وارفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ وارفتگی کیا ہوتی ہے؟ جیسے بندہ بے خود ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول، لیکن ان کو بہت کنٹرول تھا۔ مراد یہ کہ بہت ہی پیار کرتے تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراش تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ہم عاجزی اور بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے جمال اور کمال سے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرنا بھی اتنا ہی انسان کے لیے مشکل ہے جیسے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ حالانکہ فرق تو بہت بڑا ہے، اس کو تو دیکھا نہیں، ان کو اس اللہ کی ہستی کو تو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ نے ایک ایسی کشش ڈالی تھی کہ جو آپ کے پاس آتا، کھنچتا آتا، لیکن آپ کی طرف نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ ہم پڑھنے لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک، یعنی آپ کا خلق، اور پھر اس کے بعد آپ کا خلق پڑھیں گے۔
حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یعنی آپ کا حال، آپ کے فیچرز، آپ کی فزیک، آپ کا پوسچر کیسا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا سا خود کو احساس دلائیں۔ آج ہم کتنی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیے کی بات کرتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ تو دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نعمت دے دیتا ہے جس کے لیے دوسرے ترستے ہیں۔ عموماً لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیفیات اور ایسی نعمتوں کو اپنے لیے بلکہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن پھر جب مل جاتا ہے نا تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا تھا، اور آپ کے ساتھ کیا خوبصورت طریقے سے یہ چیزیں لگی ہوئی تھیں، تو اس کا اندازہ تو آپ میں نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کی خوش قسمتی پہ رشک ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیسے ان ساری چیزوں میں بنا کے رکھا، اور آپ کا وہ خوبصورت سا حال حلیہ، کمال تو اللہ ہی کا تھا، لیکن دیا کس کو؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ اپنے پیارے نبی کو کیسے بناتا ہے؟ آئیے ذرا تھوڑا سا اس سوچ کے ساتھ پڑھیں اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ، دنیا میں تو ہماری آنکھوں نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن جنت میں ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت محسوس کر سکیں۔ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کا مقام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ تو جنت اللہ اپنے نبی کو دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں بھی جنت اگر ملتی ہے، اور اللہ سے امید ہے اور لینی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کم تر کسی چیز پہ میں راضی نہیں ہوں گی، تو پھر دیدار ضرور کروانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں بھی پیچھے رہے تو بعد میں بھی ہم پیچھے ہی رہیں۔ ایک خاتون تھی، ام معبد ان کا نام تھا، قبیلہ خزاعہ سے تھی، تو انہی کی روایت چلتی آتی ہے۔ دیکھیے گا یہ شان بھی اللہ نے ایک عورت کو دی۔ بہت سارے لوگوں نے نبی کے چہرے کے بارے میں بہت کچھ کہا، اور بلکہ مبالغہ بھی کیا۔ یاد رکھیے کہ نبی کے شمائل اور آپ کا حال حلیہ، اس کو بتاتے ہوئے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیفیت جو حدیث کی کلیکشن میں یا قرآن کی آیتوں میں اگر وہ نہ بھی کوئی رکھ سکے، لیکن جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد خزاعہ کے خیمے سے گزرے، تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا۔ کیا کہتی ہیں؟ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، یعنی پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، جس کو توند نکلا ہوا کہتے ہیں ہم لوگ، پیٹ کا نکلنا باہر، نہ گنجے پن کی خامی، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ سر پہ سے بال اترے ہوں، بال نہ ہوں۔ جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، یعنی جسم ایسا تھا کہ جس میں خوبصورتی، آپ دیکھیے بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں ہوتا، اور بہت چھوٹا بھی اچھا نہیں ہوتا، بہت دبلا پتلا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور بہت موٹا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بڑا ہی خوبصورت سا انداز، یعنی جمال جہاں تاب کے ساتھ، یعنی جس کی کوئی تاب لا سکے، یہ کہہ لیجئے۔ سرمگی آنکھیں، یعنی قدرتی طور پہ آپ کی آنکھوں کے اندر ایسے لگتا تھا سرما لگا ہوا ہے۔ لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، آئی بروز، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد،
نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا یعنی ساتھی آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ مطاع یعنی وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے، لوگ ان کی باتیں بھی مانیں۔ مکرم جس کا کرام کیا جائے، عزت کی جائے۔ نہ ترش رو یعنی ایسی باتیں نہیں کرتے جس کو کھٹی باتیں کہیں، کھری کھری نہیں سناتے تھے، چہرے پہ ناگواری نہیں تھی۔ نہ لغو گو اور نہ لغو باتیں کرتے تھے۔ آپ ذرا سا یہ تو عربی میں اردو میں پڑھا نا آپ نے، کبھی ان کا عربی میں تو پڑھ کر دیکھیے۔ اور میں سوچتی ہوں بلکہ اس پہ بہت بات کرتے ہیں علماء کرام بھی کہ عرب کی عام عورت بھی ادب کے اعلیٰ مقام پہ تھی۔ یعنی یہ عربی میں پورا ملتا ہے، آپ کھول کر دیکھیے، آپ کو پورا ایک ایک لفظ، یہ اسی کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اور میں اس کو پڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ کیا خوبصورت پیکر ہوگا، اور جب ہم جنت میں اپنے پیارے نبی کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جتنا مرضی انسان بااخلاق ہو، با کردار ہو، ہمیں سے پیارا ہو، لیکن ظاہری فزیک، ظاہری حال حلیہ ٹریک کرتا ہے، مانیے نہ مانیے۔ بچے سے ماں کو پیار تو ہے ہی ہے، لیکن بچے کا حسن، بچے کا مہذب دکھنا، بچے کا ظاہری حال حلیہ اچھا ہو، اس سے ماں کا دل اور کھلتا ہے۔ سیم یہی ہر رشتے میں، شوہر بیوی کا رشتہ چاہے وہ انتم لباس اللہ ہن کا رشتہ ہے، لیکن ظاہر کا فرق تو پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ حس رکھی ہے، پرندوں اور جانوروں میں تو یہ حس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہوں گے تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس سے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے کہ دین کے ساتھ اگر آپ کا اللہ نے نام جوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے ہنگم لگیں۔ شکلیں تو ہم سب کی اچھی ہیں، کون کہتا ہے اس کی شکل نہیں اچھی، لیکن ہمیں اپنا حال حلیہ، ہمیں اپنا گیٹ اپ، ہمیں اپنا ظاہری معاملہ بھی خوبصورت رکھنا چاہیے تاکہ دین کو بھی تو لوگ عزت سے دیکھیں۔ آج دنیاوی طور پہ لوگ کتنے ٹیشن مشن رہتے ہیں، تو دین کے نام پہ ہم کیئرلیس، ہاں ہمارے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، ہم کیئرلیس لگے، اگلی لگے، یہ تو دین نہیں ہے۔ اور ابھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کیا خوبصورت اہتمام کرتے تھے ہر چیز میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا۔ تو یہ تو تھی ایک خاتون کی نظر۔ آئیے ذرا ایک مرد کی نظر سے سنتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی کیسے تھے۔ اور بیان کرنے والے کوئی اور نہیں، کوئی باہر کے نہیں، گھر کا بندہ علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے، نہ ناٹے کھوٹے، یعنی نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے کرلی، نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا، یعنی چکی چکی، بہت موٹا موٹا گول مٹول منہ بھی نہیں تھا، نہ ٹھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست۔ چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، یعنی آلموسٹ راؤنڈ فیس تھا آپ کا۔ رنگ گورا، گلابی آنکھیں، سرخی مائل پلکیں، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، یعنی چوڑا سینہ تھا آپ کا، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بکیا جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پر گوشت، یعنی گدلے گدلے ہاتھ کہہ لیجئے، ہاتھ اور پاؤں کی، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے، اور یوں چلتے گویا کسی ڈہلوان پر چل رہے ہوں۔ اپنے ہاتھ کو ایسے ٹیڑھا کر کے دیکھیں نا تو کھل جاتا ہے، یعنی کندھے پچکے ہوئے نہیں تھے، اسٹریٹ شولڈرز، لیکن سینہ باہر نکلا ہوا۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ریوالونگ چیئر پہ کسی کو تصور میں لائیں، کوئی آواز دے تو وہ صرف منہ گھما دے یا پوری کرسی گھما کے ادھر جائے،
تو اللہ کے نبی صرف چہرہ نہیں، پورا جسم گھما کر اس کے بالکل سامنے منہ کر کے پھر بات کرتے تھے، اور ہر سننے والے اور ہر بات کرنے والے کو یہی اچھا لگتا ہے کہ جس سے میں بات کروں وہ پوری توجہ دے، یعنی آپ لوگوں کو توجہ دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ خاص چیز تھی جو اللہ نے آپ کے بیک سائڈ پہ دونوں شولڈرز کے بٹوین میں رکھی ہوئی تھی۔ آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے۔ خاتم کون ہوتا ہے؟ مہر بند، یعنی آخری نبی تھے۔ ایک ہوتی ہے سیل اور ایک ہوتی ہے سٹیمپ، یہاں مراد سیل ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسک ٹیکر تھے۔ سب سے زیادہ صادق اللہجہ، لہجہ بڑا سچا تھا۔ اور یہ کون سا لہجہ ہوتا ہے؟ لہجہ سمجھے نا، ایکسنٹ، بات کرنا، یہ سچی بات کرتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، یعنی اچانک دیکھنے سے مراد یہ کہ کبھی کبھار یا دور سے دیکھتا تو گھبرا جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا، یعنی جتنا کوئی آپ کے قریب ہوتا اتنی آپ سے زیادہ محبت کرنے لگتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ہے کسی ماں کا بچہ ایسا آج کے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں؟ آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جیسے آسمان خوبصورت بنایا نا، آپ آسمان کو دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بس ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ سورج، چاند، ستارے، بہار، خزاں، سمندر، کائنات کی ایک ایک چیز جو اللہ کا ماسٹر پیس ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں آتا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہونا چاہیے۔ حل تری من فطور، اللہ کہتے نہیں، ایک بار نہیں 2 بار نگاہ جھکا لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، پورے آسمان میں کہیں شگاف نہیں ہے۔ اسی طرح نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول میں بھی کوئی جھول نہیں ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت میں بھی کوئی جھول نہیں ہے۔ جیسے قرآن ایور نیو ہے نا، ایسی کائنات ایور نیو ہے۔ تو نبی کے اندر وصف اتنے جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ ذرا اس پہ سمجھیے گا۔ دین کی عزت، جب آپ دین کا تعارف بن جاتے ہیں نا تو آپ کا ہر عمل لوگوں کو یا تو دین کے قریب کرتا ہے یا دین کے دور کرتا ہے۔ اگر نبی کے اندر کوئی جھول ہو، کوئی ڈھیلا پن ہو، کوئی کمی ہو نا، تو یہ دین کے نام پہ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی پہچان دین ہو جائے تو حد البسا ہر چیز تو انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن وٹ ایور پاسبل وی کین ڈو اٹ، وی شوڈ ڈو اٹ۔ دین کو ہمیشہ باعزت بنائیں اور ایک دعا کیا کریں کہ اللہ میری وجہ سے دین کی عزت ہو اور دین کی وجہ سے میری عزت ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت بنیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا۔ ہمارے پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وڈے سر سرداراں دے، جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لے۔ جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں۔ جوڑ کیا ہوتے ہیں؟ جوائنٹس۔ سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈہلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ کا بیان ہے کہ آپ کا دھانا، دھانا کیا ہوتا ہے؟ ماؤتھ، یعنی جیسے ہونٹوں کی چوڑائی کہہ لیں۔ آپ کا دھانا کشادہ تھا، وائٹ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پر ملاحت چہرے۔ ملاحت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ؟ نمک، نمکین، یعنی اٹریکشن۔ کبھی گورے ہوتے ہیں لوگ پھر بھی کشش نہیں ہوتی، پھیکے لگتے ہیں، اور کئی کالوں کے اور سیاہ پہ اور گندمیوں پہ بھی بڑی کشش ہے، تو نمکیت تھی آپ کے چہرے پہ۔ اور میانہ قد و قامت کے تھے، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں یعنی ویٹش۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔ کتنی عمر تھی آپ کی؟ ماشاءاللہ 63۔
اور سر کے اور چہرے کے بال میں سر اور داڑھی صرف 20 بال ٹوٹل دونوں کے ملا لیں، 10 سر کے 10 چہرے کے سفید نہیں تھے، سب کالے تھے۔ صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، کن پٹی کے کانوں سے آگے کی جگہ، اور چند بال سر کے سفید تھے۔ آج تو میرا خیال ہے 30-35 کے بعد ہی بال وائٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیچے انفقہ، عین نون فا قاف، داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو مردوں کی چن اور ہونٹوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ بال ہوتے ہیں نا، بالکل مڈل میں، اس کو انفقہ کہتے ہیں۔ جو پوری گردن ہوتی ہے نا نیچے، اس کو عنق کہتے ہیں۔ یہ عنق کے بیچ میں فا لگا لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے تھے، اور یہ سامنے سے نہیں دیکھتے تھے، سائڈ سے دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ کے انفقہ یعنی داڑھی بچے میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی لمبے بال تھے پیچھے سے آپ کے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ آپ دیکھیں اتنا گورا چٹا کالے بالوں والا شخص ہو اور کپڑے بھی پھر سرخ رنگ کے پہننے ہو تو کیا حسن نہیں ہوگا اس میں۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ جی، آپ نے بال بنانے میں بھی اہل کتاب کی سمیلیشن کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ مکہ میں اگر تھا تو مدینہ میں آ کے چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں جیوز کا یہ عمل تھا۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا، یعنی لمبا پتلا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا، اور ایک روایت میں کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ کیسا لگتا ہے سن رائز؟ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مبالغہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، یعنی شائنی فیس تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ تیز چلتے تھے آپ، اور اکثر مرد تیز ہی چلتے ہیں۔ لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انسان جتنا مصروف ہو جائے اور جتنا مشہور ہو جائے اور جتنے زیادہ اس کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ڈل جائیں، وہ اتنا ہی تھکا تھکا، گھبرایا، مصروف، وقت نہیں ہے، بات نہیں کرنی، کھانا نہیں کھانا، کسی کو ملنا نہیں، کیونکہ مصروف بہت ہے۔ اور فکریں، ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پاس جتنے پروجیکٹس ہوں گے اتنے آپ کو مسئلے تو زیادہ ہی ہوں گے۔ اور ہر بچے کا ایک پروجیکٹ بنائیے، جس کی 6 بیٹیاں ہیں تو ضرور کسی ایک بیٹی کے گھر میں کچھ ہو ہی رہا ہوگا، کہیں خوشی کہیں غم، کبھی صحت کبھی بیماری۔ اور جن کی ہے ہی ایک تو بس ایک یا غم میں یا خوشی ہے نا۔ لیکن مومن بے فکر، جو ہوگا دیکھیے، 6 بیٹیاں کہ 10 بیٹیاں بھی ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، ہاں ان کے رشتے کیسے ہوں گے، جدھر اللہ نے کرنے ہیں کر دے گا۔ تو اپنے اندر یہ بے نیازی ڈالیے، بے فکرے رہے۔ جب آپ سے کوئی ملے اس کو لگے آپ سے زیادہ بے فکری کوئی نہیں، آپ سے زیادہ فارغی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ریلیکسڈ ہی کوئی نہیں، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
آپ تو بہت ہی چل موڈ میں رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے سارے معاملے اس ہستی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس کو چیزیں سونپنے کے بعد ضائع نہیں ہوتی. لا تضیع ودائعہا. جب سفر پہ جاتے ہیں اور پھر جو جاتا ہے یا جو جس کو بھیجا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرتا ہوں جس کو سونپ کر چیزیں ضائع نہیں ہوتی. اور کون بے فکر رہتا ہے؟ جو کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اے اللہ پکڑ سارے کاموں کے پٹارے. کبھی کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی مجھے کافی ہے. اور کبھی کہتا ہے رضیت باللہ ربا. یاد رکھیے یہ فکر مندی اور بے فکری کا ڈائریکٹ تعلق ایمان سے ہے. جب آپ اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا تو آپ بے فکر ہوتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو کافی کچھ سمجھنے کے ساتھ کچھ خود کو بھی سمجھتے ہیں نا تو سارا کچھ ہونے کے باوجود غم فکر بڑے ہوتے ہیں آپ کو. حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر خوش ہو نا تو اس کی آنکھیں بھی چمکیں، اور ایک بچوں والا ایک معصوم سا حسن چہرے پہ دکھنا چاہیے، ریلیکسڈ. ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں. دھاریاں کیا ہوتی ہیں؟ عموماً پسینہ ایک خاص رو میں گرتا ہے نا، جیسے قطار در قطار والی کیفیت. یہ کیفیت دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا. عرب کا بڑا ہی معروف اور مشہور شاعر تھا. تو شعر کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ السُّرَّةِ وَجْهُ بِرِقَّتِي بِبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ. جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو. یہ تو تھی صدیقہ. اب ذرا صدیق کا شعر بھی سن لیجئے. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ امین مصطفیٰ بالخیر یدعو کدو البدری ذا الہ الظلام. آپ امین ہیں، چنیدہ یعنی چوزن، مصطفیٰ برگزیدہ ہیں، بالخیر یدعو خیر کی دعوت دیتے ہیں، کدو البدری جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی، کامل چاند ہے، ذا الہ الظلام جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. یعنی کبھی 14ویں کا چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، بادل ہٹتے ہیں تو ایسے روشنی ہوتی ہے نا. اس کیفیت کو اللہ کے نبی سے جوڑا. اور حضرت عمر کا بھی شعر سن لیجئے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا. یعنی حضرت عمر زہیر کا ایک شعر پڑھتے تھے. یہ بھی شاعر وہی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے. تو زہیر کا ایک شعر حرم بن سنان کے بارے میں تھا، لیکن حضرت عمر اس کو اللہ کے نبی کے لیے کہتے تھے لو کنت من شیء سوی البشر. اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے. کنت المدی لیلۃ البدری یعنی آپ انسان نہ ہوتے تو پھر 14ویں کا چاند جو تھا نا وہ آپ ہوتے. پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے. جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا. دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں انار کو؟ رمان. انار کی طرح کتنا سرخ ہوتا ہے انار. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمورہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں. پنڈلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پاؤں سے گھٹنا ہوتا ہے، ٹخنا، پاؤں سے گھٹنے تک کیا کہتے ہیں؟ ٹخنا. یہ مجھے ہمیشہ گڑبڑ لگتا ہے. گھٹنے میں درد کیا ہوتا ہے اور ٹخنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ آپ کی نیز کہہ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے گا، یعنی ٹانگ کا نیچے کا حصہ.
قدریں پتلی تھی اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگین تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کے گرد کے، آپ کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، یعنی ان میں گیپ تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اکثر لوگوں کے سامنے کے جو دو دانت ہیں نا وہ کھلے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جس کے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے نا وہ بڑے کھلے دل والا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں ہیں بنی ہوئی، آئی تھنک سو، کہ وہ بڑا کھلے دل کا بندہ ہوتا ہے۔ اس طرح کبھی کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرو، کر لیں جی، تو آپ کی انگلیوں کے بیچ میں گیپ ہونا تو کہتے ہیں کھلے ہاتھوں والا ہے، بڑا کھلا دل ہے اس کا، اور اسی طرح اپوزٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی کی جو باتیں تھیں وہ تو جو تھیں سو تھیں۔ گردن کیسی تھی؟ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ جڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبے سے لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، یعنی یہ لبا کہہ لیجئے جیسے جہاں لنگس ہیں، یعنی اپر باٹم کہہ لیجئے، اور ناف تو پیٹ تک آپ کو پتہ ہی یہ جگہ ہوتی ہے، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈھوں شولڈرز پر بال تھے، شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح، ہاں برابر چوڑا، جیسے سطح کا لفظ ہے نا، مسطح، اور کشادہ یعنی وائڈ تھا آپ کا چیسٹ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، یعنی یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا یہ خالی تھا، گیپ تھا نیچے، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے، یعنی سہل رفتار مین ایزی گوئنگ، آرام سے، اتنا کہ مطلب اچھی رفتار ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر اور دیبا، ریشم، سلک ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کی عطر دان سے نکالا ہے۔ عطار کس کو کہتے ہیں؟ عطر بیچنے والے کو، یعنی خوشبو تھی آپ میں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا کہ موتی ہوتا تھا، اور ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان لیتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، یعنی آپ کے پاس نیچرل فریگرنس تھی۔ آج بھی جو لوگ بہت عطر یا پرفیوم لگاتے ہیں نا تو جب وہ کسی جگہ سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خوشبو موجود رہتی ہے نا، تو اللہ کے نبی کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو کا تحفہ دیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے لیے ایک خوشگوار قسم کی ہستی بنا کے پیش کرتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں نہیں تھیں، آپ کے میرے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہے نا، لیکن جب بھی کوئی بات آپ اور میں پڑھتے ہیں نبی کی تو بس اس کو آپ اس اینگل سے پڑھا کریں اور سنا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص کردار دیا، اچھے سے اچھا، خوبصورت اور خوبصورت سے خوبصورت تر، ایسا آپ کا انداز تھا کہ جس میں سے دوسرے لوگ ضرور متاثر ہوتے تھے۔
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کرری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی۔ اگر آپ شولڈرز کو ادھر گردن کے نیچے ہاتھ لگائیں نا تو ایک سافٹ کرکری سی ہڈی ہوتی ہے، اس جگہ پہ تھی یہ۔ اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جھمگھٹ تھا، یعنی اللہ نے آپ کو یہ ایک سائن دیا تھا۔ اور کچھ اہل کتاب جو پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پھر انہی نشانیوں سے پہچانا تھا۔ اب آپ کے یہ سارا سننے سے کیا محسوس ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ محبت دو چند ہو گئی، ملنے کو دل کر رہا ہے، آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ کی اس کائنات میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں نا، آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں دیکھوں، مثلا نیاگرا فال۔ جس نے نہیں دیکھی ضرور وہ سن کے چاہے گا کہ میں بھی دیکھوں نا۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی خوبی اور خوبصورتی کا تذکرہ ہو تو دل کرتا ہے نا اس کو بھی دیکھنے کو۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آج اس پڑھنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کو قبول کر لے، اور ہمیں نبی کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر بھی آپ کو نہ ملیں۔ اور وہ ساری حدیثیں ذہن میں لے آئیے کہ سارے ہی جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جس نے خود انکار کیا، من عصا۔ تو صحابہ نے کہا کون ہے ایسا جو خود نہ جائے جنت میں؟ وہ کون ہے جو انکار کرے؟ تو فرمایا کہ جس نے میری سنت کو پیچھے کیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا خود جنت میں جانے سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے میرے لیے غور طلب ہے، اور آپ کو مجھے ان چیزوں سے فائدہ لینا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو پڑھتے اور سنتے وقت آپ اور میں اگر اس چیز کو اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں، محبت تو دو چند ہو ہی رہی ہے اس سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پڑھ کر اپنا ایک معیار بھی تو بنائیے نا۔ کیا خوبصورت کردار تھا۔ تھوڑا سا اس پہ شیئرنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اگر کوئی بات اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو لیجئے، اور پھر اپنے لیے عمل کی باتوں میں یہ بھی لیجئے کہ ہم تو خواتین ہیں نا، ہم اپنی خوبصورتی کو ظاہر تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم صاف ستھرے تو رہ سکتے ہیں نا۔ اپنے گھر والوں کے لیے ہم ایک خوشی کا سامان تو بن سکتے ہیں نا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ہر چیز صرف شکل و صورت کی نہیں ہے، پرسنالٹی کی۔ تو اپنی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے۔ کبھی میں دین کے لیے جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ چھچور پن، اونچی اونچی بولنا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کی کچھ عادات بھی تھیں، چلنا پھرنا بولنا، اور جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا ان سب چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ پرسنالٹی کے لیے وہ جیسے بچوں کا پزل ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑیں تو پھر پورا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے کہ میں نے اپنے چلنے، اپنے بات کرنے، اپنے کھانے، اپنے لیٹنے بیٹھنے سے دکھانا ہے کہ میں نبی کی امتی ہوں۔ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اس پورے سیشن میں سے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے اور اس کو 1 by 1 اپنے لیے چیک کیجئے، چیک لسٹ بنائیے، کیا میں ایسی ہوں، کیا میرے میں یہ ہے، کیا میں ایسے چلتی ہوں، کیا ہے، بس ایک ایک کر کے اس کے اوپر کام کیجئے۔ ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ آج ماڈلز کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ جو بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب وہ دنیا میں جو مشہور ہے، کبھی فیسز بناتے ہیں، کبھی ماتھے پہ تیوریاں چڑھاتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی یہ ہماری ایک عادت ہے، ہم اس کے اوپر مجبور ہیں شاید۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور چیز بھی آپ کے میرے کا غور کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو چیزیں آپ کو اپنے اندر نہیں ملتی فطری طور پہ بھی، تو آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے، جس حد سے، جس طرح بہتر کر سکیں اس کو کرنا ہے۔
ہے جی نوید عامر آپ مائک لیجئے اور پھر دوسرے بھی لے سکتے ہیں باری باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد نبی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بہت بڑی خوش قسمتی, اتنی خوبصورت باتیں سننے کو ملی اپنے پیارے نبی کے بارے میں, الحمدللہ. اور ہم سب کو یہ خواہش اور تمنا رکھنی چاہیے کہ ہم بھی استاد کی اخلاق اطوار اور اوصاف اپنا سکیں. اور آپ نے جو بات کہی کہ جب دین کی عزت بن جائیں تو آپ کا ہر عمل دوسروں کو دین سے دور یا قریب کرتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ایسے نمائندہ بنے دین کے کہ لوگ کھینچے چلے آئیں, اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رکھیں, اسمائل رکھیں, جو ہمارے نبی کا ایک خاصہ تھی اور سنت ہے. تو میٹھی زبان رکھیں, اور انشاءاللہ اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے. میں نے اپنے عمل کے لیے بہت چیزیں کی, بہت زیادہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر استاد بھی. ہمیشہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا. الحمد للہ, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اور اتنا اپنے خوبصورتی سے جیسے بیان کیا اور اتنا اچھا اسکیچ آ رہا ہے ذہن میں, لیکن پھر بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ تصویر کبھی بھی بنا ہی نہیں سکتے اپنے ذہن میں. میرے خیال سے تو ہم وہ جسٹس کر ہی نہیں سکتے کہ کیونکہ دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی حسین ہوگا کہ جس مطلب ہم وہ تصور میں لا بھی نہیں سکتے, بے شک جتنا مرضی پڑھ لیں. یہ میری اپنی فیلنگ ہے لائک. تو ماشاء اللہ سے جیسے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا صحیح معنوں میں اب ہی موقع ملا ہے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ ہمارا اخلاق ہی دوسروں کے لیے اور ہمارا حال حلیہ وہ دوسروں کو دین سے قریب بھی کر سکتا ہے اور دور بھی کر سکتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بات کرنی کچھ ہوتی ہے, کر کچھ دیتے ہیں, یا پھر ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایسے ملتے ہیں یا خود کہ مطلب ہم ایک بہت کامن ہے یہ ورڈ کہ اچھا اس کے دل میں کچھ نہیں ہے پر ذرا زبان کی کڑوی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ کے دل میں نہیں ہو کچھ تو پھر زبان پہ بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی کس ٹائم پہ کس طرح سے فیل کر رہا ہے, اور آپ کو اگر وہ کوئی ایسا اپنا ایکشن دکھا رہا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہو. مے بی اس کے مائنڈ میں بیک پہ کتنا کچھ ہو تو تھوڑا سا میں اس سے تھوڑا ایزی ایسے کروں کہ ہم لوگ سم ٹائم ہماری اپنی ایسی ہوتی ہیں چیزیں مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں دوسروں سے لے کر کے, اگر دوسرا پازیٹیو بھی ہو تو ہمارے اپنی خیالات اس طرح نیگیٹو بنے ہوتے ہیں دوسروں کو لے کر کے, ہم ان کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں کہ جبکہ وہ نیگیٹو نہیں بھی ہوتے. تو بہت ساری چیزوں پر ڈیفینیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارا حلیہ اچھا ہے تو ہمیں اپنا اخلاق بھی بہت اچھا رکھنا چاہیے. صرف ظاہری اپنا دیندار حال حلیہ بنا کر تو ہم یہ نہیں شو کر سکتے کہ ہم بہت دیندار ہیں. اور آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ کبھی بھی ایسے حلیے سے امپریس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ جتنا جس کا حلیہ بہت دینداروں سے ملتا ہے تو میں بھی کہ شاید وہی بہت مطلب دین کے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں ابھی لرن کرنی ہے آہستہ آہستہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آج جب آپ سے وسلم کا حلیہ پڑھے تو جنت میں جانے کا اور زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ مطلب جلدی سے جائیں اور جا کے دیکھیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے. ایک میں تو اور زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ جنت میں پہنچ کے آپ سے وسلم سے ضرور ملیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جو اس طرح سے تھے. تو مطلب ابھی جتنا بھی سوچ لیں وہ ابھی جو سسٹر نے کہا کہ مطلب ہم نہیں ان کا نقشہ اپنے ذہن میں بنا سکتے. تو مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے. آمین. اور اس طرح جی میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ سوٹ پہنا ہوا تھا. تو مطلب آدمی کو جیسے یہ پہلے سنا ہی ہے میں لیکن پڑھا نہیں ہے. سنی سنائی بات پہ آپ کہتے ہیں کہ یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے ایسا سنا تھا کہ مطلب آدمی کو سرخ رنگ نہیں پہننا چاہیے. تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ جی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی رنگ، صرف زرد رنگ جس کو زعفران میں رنگا ہوا عرب لوگ کہتے تھے وہ نہیں پہن سکتے. تو مراد یہ ہے کہ جیسے دھاری دار ہے کپڑے میں کبھی کوئی پرنٹ ہوتا ہے، آپ سب اس کو ایسے نہ سوچئے نا کہ جیسے آج کی دنیا میں مردوں کے اسپیسیفک کلرز ہیں، بیسکس کلر ہیں جیسے وائٹ ہے، گرے ہے اسکن، تو قباحت نہیں ہے کوئی بھی اس میں پہننے میں. آپ اگر افریقی لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بالکل خواتین والے ہی پرنٹس پہنے ہوتے ہیں. تو اسلام کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا کہ کوئی اس کو برداشت نہ کر سکے، یعنی بیچارہ گناہ گار ہو جائے لیکن اس کو وہ کرنا ہی نہ پڑے. کوئی ملے ہی نہ اگر کپڑے کا کوئی اور رنگ کا تو کیا کریں گے. ہاں ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک مروت ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، ایک معروف بات ہے کسی سوسائٹی کی، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے کلچر میں اگر کوئی مرد پورا سرخ سوٹ پہن آتا ہے تو ہو سکتا ہے عجیب لگے، لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کا عجیب لگنا یا کسی کا جائز ناجائز ہونا یہ فرق چیز ہے. جی شیئر کیجیے آپ. جی شاہین، جی شاہین آپ بھی لیجیے مائک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی جی ہم نے آپ نے کیسا جملہ بولا میرا دل دہل کے رہ گیا نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، مگر یہ نہ ہو کہ ہم آخرت میں بھی محروم رہ جائیں نا. بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محروم نہ کرے. میں نے کبھی یہ سوچا نہیں اور کبھی اس طرف ذہن گیا نہیں کہ ہمیں کس قدر جو ہے نا ہم بس ایسی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا. ہمیں صرف باتوں سے یا خوش فہمیوں سے کام نہیں چلے گا نا. تو یہ میرے دل کو ایسے نا بہت روتی رہی ہوں اس ٹائم بیٹھ کے کہ یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہم محروم رہ جائیں نا. جی بالکل، ہمیں اپنا ہر عمل دنیا میں سنت سے ایسے میچ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ کپڑے کو آپ میچ کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کل ہماری وہاں اسی طرح دیکھی جائے گی. اور جتنا ہم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. کہیں کلچر اور کہیں ملک اور کہیں تہذیب اور کہیں فیشن اور نہ جانے کیا کچھ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. تو یہاں پہ رکیں گے اس لیے کہ اب آخری ٹاپک کل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلیں گے. کہ آج تو ہم نے آپ کا ظاہر دیکھا، اپیرنس دیکھی، آپ کی شخصیت دیکھی، لیکن کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا اور یعنی آپ کی عادات کیسی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ اسماء الحسنہ کی سیریز آپ کے لیے شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ لینا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اسی طرح 1 گھنٹہ ہم یہی ٹائم لے کر اللہ کے پیارے نام اور اس کی صفات کو لیتے جائیں؟ صرف سننا چاہتے ہیں یا اس کو مزید کچھ اس پہ اور بھی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بس آپ کو ایسے ہی بلا لیں سننے کے لیے، یا آپ کو پھر اس میں کچھ مزید بھی ہیلپ کریں؟ مثلا اگر آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ بنتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کوئز دیے جائیں، یا آپ کو اس کے اوپر مزید، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا. پھر تو ایسے میں آپ کی فیلنگس لینا چاہتی ہوں کہ رات اکثر رات ہی ہوتی ہے، تو بس سن کے سو جائیں تو بہتر ہے نا کہ اس پہ عمل کرتے رہیں اور اس کا کوئی ہم رجسٹریشن لنک نہ بنائیں. اور اسپیشلی پھر زوم کا روم تو تبھی کھلتا ہے جب کچھ لوگ کمیٹیڈ ہوتے ہیں. تو آپ سب اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ زوم پہ اس طرح انٹریکٹیو ہونا چاہتے ہیں یا بس اس کو ہم یوٹیوب اور فیس بک پہ لینا چاہتے ہیں. زوم پہ انٹریکٹیو ہے اور بس سن کے چھوڑ دیں، یا پھر بعد میں کچھ پوچھیں بھی آپ سے.
چلیے سوچ کے جواب دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے ہم شروع تو کر ہی رہے ہیں اللہ نے چاہا تو منڈے سے, لیکن یہ ہے کہ کس ٹائپ پہ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ایکچولی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی رائے سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کو مشکل نہ لگے اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں اور پھر فائدہ بھی ہو. میں تو سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو ضرور موقع دیتے ہیں اگر وہ ایز اے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو بعد میں پھر ان سے کچھ کوئز لے کر اور کچھ ان سے مزید ہیلپ کر کے ان کو اس پہ سرٹیفائڈ کر دیا جائے. تو بہرحال آپ لوگ اپنی جو بھی چاہیں جو بھی آپ کا اس میڈیم ہے آپ اس کے تھرو اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر فہمیدہ آپ مائک لے لیجیے, ابھی 2 منٹ ہیں ویسے ہمارے پاس. جی ان کو انمیوٹ کیجیے. اسپیشلی یہ جو چھوٹے کورسز ہوتے ہیں نا, جیسے اب سبیل الجنہ اور دوسرے بڑے کورسز ہیں جس میں لائبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں, ترجمہ یاد کرنا, ٹیسٹ اسائنمنٹ, لیکن یہ جو شارٹ کورسز ہم آفر کرتے ہیں اور شارٹ ٹرم سے تھوڑا ٹائم, اس میں آپ اپنے نئے ساتھیوں کو بلایا کریں. مثلا اب اس وقت بھی مجھے آپ میں سے بہت سارے لوگ پیرس کلاس کے دکھ رہے ہیں نا الحمدللہ, اور آپ 2-3 کورسز میں آلریڈی ہیں. آپ کے لیے یہ جو نئے کورسز ہیں, جیسے اب انشاءاللہ آپ کو فلائر مل جائے گا مجھے امید ہے آج یا کل میں, تو اس میں آپ پھر وہ دوسرے اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں اور ان کو ہیڈ سٹارٹ دیں کہ چلیے آپ سبیل الجنہ نہیں کر پا رہے, آپ یہ کر لیجئے, آئیے اس میں آئیں, یعنی ان کو ایک قدم دینے کے لیے آگے گو ہیڈ سا. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ پھر بہت بڑے راستے کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, اب وقت پورا ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ واسن الجزا سر جی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بہت ہی بہترین سیشن تھا آج. ایسا لگ رہا تھا جیسے جتنا ہم نے سیکھا اس کا ایک نچوڑ, اور سب سے بہترین چیز کہ آپ سب کے اخلاق اپنانے ہیں انشاءاللہ, آپ کے اوصاف اپنانے ہیں. شکل صورت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہی ہے, وہی رہے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ہم دین کی مناسبت سے, دین کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوتے جا رہے ہیں یا دین ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے, تو پھر ہمیں یہی چیز اپنانی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میری وجہ سے دین کی عزت ہو. یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی, کیونکہ دیکھیں کہ ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیہ میں آپ کا اخلاق کتنا زیادہ دیکھا ہے کہ سخی تھے, جرت مند تھے, صادق لہجہ تھا آپ کا, عہد و پیمان کے پابند تھے, نرم طبیعت تھے, شریف ساتھی تھے, اور آپ میں ایک ہیبت بھی تھی, روب تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقار دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر حسناک اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساجی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ واسن الجزا. آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے گا.